الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے بری بات، برائی، اس کی مذمت ذکر کی ہے۔ خیر کی بات، اچھی بات، اس کی ترویج ہونی چاہیے، اس کا ذکر فرمایا ہے، مگر یہ پیش نظر رہے کہ اگر کسی کو کسی سے شکایت ہے تو وہ متعلقہ شخص کے خلاف مؤکر فورم پر اپنا موقف ضرور پیش کر سکتا ہے، جیسے عدالت ہے، تھانہ ہے، کچہری ہے، مگر یہ عمل شکایت کہلاتا ہے۔ یہاں جس چیز کی مذمت ذکر کی گئی ہے وہ ہے غیبت، کہ اللہ رب العزت اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ تاہم مظلوم شخص، دکھی آدمی جو کسی کی طرف سے ستایا گیا ہے، تو وہ ستانے والے کی شکایت ایسے فورم پر کہ جہاں اس کی شکایت کا ازالہ ہو سکے وہاں کر سکتا ہے۔ تاہم عزت کی پگڑی کو اچھالنا، پروپیگیٹ کرنا اور اس طرح کا ماحول بنانا اسلامی سماج میں یہ جائز نہیں ہے، اس کی مذمت ذکر کی گئی ہے۔ بعض اہل علم نے جائز احتجاج کا استدلال بھی ان آیات سے کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے اپنے پڑوسی کی شکایت کی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایت کے پیش نظر سامان اس نے نکال کے گلی میں رکھ لیا، اور جب وہاں سے کیونکہ لوگوں کی راہ گزر تھی اور وہ گزرتے کہ یہ شخص اپنا سامان لے کے گلی میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، تو علم ہوا کہ پڑوسی ستاتا ہے، تو پھر ہر آنے جانے والا اسے تان دیتا کہ دیکھ تو اپنے پڑوسی کو کس قدر ستا رہا ہے، تو پھر اس نے اپنے پڑوسی کو یوں ستانا بند کر دیا۔ بعض اہل علم نے اس سے یہ بھی استدلال کی۔ بعد ازاں اللہ رب العزت نے جناب مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جو یہود کا دعویٰ ہے کہ ہم نے انہیں صلیب دی ہے، اس کی تردید پیش کی ہے۔ فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو کہ اللہ کے رسول تھے، ہمارے رسول کے متعلق ان کا یہ کہنا کہ ہم نے انہیں قتل کیا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے اسے صلیب دی، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے، اور اختلاف کرنے والے اس معاملے کے اندر شک میں ڈالنے والے مسئلے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وما قتلوہ یقیناً انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ پھر ہوا کیا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی سمت اٹھا لیا۔ اللہ رب العزت نے یہ تذکرہ کیا ہے، یہ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو مت کرو۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی مبالغہ نہ کرو، اصل پہ رہو، اعتدال میں رہو، حد سے متجاوز نہ ہو جاؤ، اور مبالغہ آمیزی تم نہ اپناؤ۔ کیا وہ مبالغہ کرتے تھے؟ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی معجزاتی پیدائش کو سامنے رکھ کے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیتے تھے، اور ان کی ماں کو اللہ کے اختیارات میں پارٹیسپینٹ، شریک کار سمجھتے تھے۔ ایک تثلیث کا عقیدہ، ایک اللہ، ایک عیسیٰ مسیح، ایک مریم علیہ السلام، یہ تثلیث کا عقیدہ یہ غلو پر مبنی ہے۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً وہ لوگ تو کافر ٹھہرے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، ایک عیسیٰ، ایک اللہ، ایک مریم۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں، نہ صرف کفر کا یہ عقیدہ ہے بلکہ یہ غلو پر مبنی ہے اور مبالغہ پر مبنی ہے۔ نبی مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی شان سے بڑھانا ہے اور ان کو اس مقام پہ رکھنا ہے جو ان کا مقام نہیں ہے۔ جو مقام یہود کی طرف، نصارہ کی طرف سے انہیں دیا جاتا ہے وہ تو اللہ کا مقام ہے کہ وہ الہ ہے۔ اس نے فرمایا لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ، مجھے ویسے بڑھا چڑھا کے بیان نہ کرنا جیسے نصارہ نے مسیح بن مریم کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا۔ سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، میرے متعلق تم نے یہ کہنا ہے کہ عبد اللہ ورسولہ، اللہ کا بندہ اور رسول، ویسے بڑھا چڑھا کے بیان نہ کرنا جیسے نصارہ نے اپنے نبی کی شان کو یوں بڑھا چڑھا کر بیان کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا یا ذات الالہ کا حصہ کہہ دیا۔ تو اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور سورہ النساء کے آخر میں کلالہ کی میراث کا مسئلہ ذکر ہوا ہے کہ کیسا شخص جس کے نہ نیچے سے یعنی نہ بیٹے بیٹیاں ہوں نہ اوپر سے نہ ماں باپ ہوں، اس کی وراثت کا مسئلہ ذکر ہوا۔ فرمایا بہن ہے اس کی تو وہ اس کے آدھے کی وارث ہے اور یہ اپنی بہن کے پورے کا وارث ہے اگر اس کی اولاد نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کلالہ کی میراث کا مسئلہ۔ تو سورہ النساء کا خلاصہ تمام ہوا۔ پھر سورہ المائدہ چھٹے پارے میں دوسری صورت ہے۔ مائدہ کا معنی دسترخوان۔ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو ان کے سچے مخلصین متبعین تھے، انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے کہیے کہ ہم پر دسترخوان اتارے۔ اور حضرت مسیح نے کہا کہ تمہارے سوال کا انداز بڑا عجیب ہے، کیونکہ قرآن کے لفظ ہے کہ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، اے مسیح بن مریم کیا آپ کا رب یہ استطاعت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ کہا توبہ کرو، تم کس طرح کی بات کہہ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ کیا اللہ کے بس میں ہے کہ اللہ یہ استطاعت رکھتا ہے؟ چنانچہ مسیح بن مریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ رب العزت کے ساتھ دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اے اللہ تو ہم پر دسترخوان نازل فرما، اس کے نزول کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہو، ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، اور تیری طرف سے ایک نشانی کے طور پہ ہم اس دسترخوان کو سمجھیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تو اسے تم پہ اتارنے والا ہوں، لیکن یاد رکھو اس دسترخوان کے اترنے کے بعد، اس معجزے کے بھی انکشاف کے بعد، اس خرق عادت چیز کے بھی ظاہر ہونے کے بعد، پھر جس نے کفر کیا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، میں اسے وہ سزا دوں گا جو جہانوں میں سے میں نے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ تو پھر یہ بھی اس مطالبے سے باز آ گئے۔ قرآن اس مسئلے میں خاموش ہے کہ دسترخوان پر اترا کہ نہیں اترا۔ اصل یہی ہے کہ پھر جب انہوں نے یہ سنا کہ دسترخوان اگر اترے اور پھر بھی کچھ لوگ اس کے اوپر چیمے گوئیاں کریں اور قیاس آرائیاں کریں اور کٹ حجتیاں کریں تو اللہ کے لفظ بڑے سخت ہیں، پھر میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو جہانوں میں سے میں نے کسی کو سزا نہیں دی ہوگی۔ تو سورہ المائدہ، یہ مائدہ نام، یہ وجہ تسمیہ کیونکہ اس میں یہ قصہ مذکور ہے۔ تاہم سورہ کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے عقود کا مسئلہ ذکر فرمایا کہ جو تمہارے میثاق ہیں، جو معاہدات ہیں تمہارے باہم بندے کے رب کے بیچ، بندوں کے بیچ اور مختلف اقوام کے ایک دوسرے کے بیچ جو معاہدات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو تمہارے بیچ کی طے شدہ باتیں ہیں، جو تمہارے عہد ہیں، جو تمہارے معاہدے ہیں باہم یا کسی قوم کے ساتھ، تم ان کی پاسداری کرو۔ کائنات کے امام خطبہ میں پڑھا کرتے تھے الا لا دین لمن لا عہد لہ، خبردار اس کا تو دین ہی نہیں ہے جس میں وعدے اور عہد کی پاسداری نہیں ہے، ولا ایمان لمن لا امانت لہ، اور اس میں ایمان ہی نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں ہے۔ تو سورہ مائدہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے معاہدات کی پاسداری کرنے کو، بعد ازاں شعائر اللہ کے احترام کی بات کی اور ان کی پامالی سے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ تم اللہ کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو، ولا الہدی ولا القلائد ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، فرمایا نہ تو حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرو اور نہ ہی قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو، اور نہ وہ لوگ جو بیت اللہ کے حج عمرے کے لیے صادق جذبے اور سچی نیتیں لے کے جا رہے ہیں ان پر کوئی رہزنی کرو یا ان کو پامال کرو۔ لہذا یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کا گھر شعائر اللہ، قربانی کا جانور شعائر اللہ، حرمت کے مہینے شعائر اللہ، مسجد شعائر اللہ، بیت اللہ شعائر اللہ، یہ مقدسات سب اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، اس سے یہاں اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔
اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کے شعائر کی عظمت گردانتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، لہذا جو یہ عمل کرتا ہے یہ دلوں کے تقوی کا ثبوت ہے۔ ان شعائر اللہ کا احترام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شخص میں تقوی رکھ دیا گیا ہے، وہ یہ تقوی کا ثبوت۔ تیسری بات یہاں یہ ذکر فرمائی تکمیل دین کا مسئلہ۔ پہلے یہ مسئلہ یوں شروع کیا کہ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر فما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنصیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، فرمایا تم پر مردار حرام کیا گیا، خون حرام کیا گیا، غیر اللہ کے نام کی چیز تم پہ حرام کی گئی، وہ جانور جو گلا گھٹ کے مر جائے وہ تم پہ حرام، وہ جو بلندی سے گرے ضرب اور چوٹ لگے وہ مر جائے وہ بھی حرام، اور جانور کسی جانور کو سینگ مارے اس کے سینگ کی چوٹ کی تاب نہ لاتے کو جانور یوں مردار ہو جائے وہ بھی حرام ہے۔ فرمایا جسے درندہ بھیڑیا کھا لے وہ بھی حرام ہے، تم تیروں سے قسمت آزماؤ یہ بھی حرام ہے، الا یہ کہ تم مردار ہونے سے پہلے پہلے چھری پھیر لو اور ذبح کر لو۔ یہ سب کی سب چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا یاد رکھو لوگو، حلال و حرام کے احکام ہمارے دین میں وہ احکام ہیں جو سب سے آخر میں نازل ہوئے ہیں، اور یہ آیت تکمیل دین کا مظہر ہے اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس میں یہ کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، قیامت تک کے لیے نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، اور قیامت تک کے لیے اسلام کو میں نے بطور دین پسند کیا ہے۔ ایک یہودی نے عمر ابن خطاب سے کہا اے مومنوں کے امیر آیتن فی کتابکم تقرؤونہا، اے مسلمانوں تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر یہ آیت ہم یہودیوں کی جماعت پہ نازل ہوئی ہوتی اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید کے دن کے طور پہ مناتے۔ عمر نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت ہے، عرفہ کے دن میں آئی ہے، عرفات کے میدان میں آئی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا سبق یہ ہے کہ غار حرا سے شروع ہونے والا دین جو اقرا بسم ربک سے شروع ہوا، حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن میں الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت پر اس دین کی تکمیل ہو گئی جس کا آغاز اقرا بسم ربک سے ہوا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے وضو کے، غسل کے اور تیمم کے مسائل ذکر فرمائے ہیں۔ فرمایا جب تم نماز کی طرف اٹھو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، فرمایا نماز کو تم نے اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، وضو تمہیں کرنا ہے، غسل کرنا ہے اگر تم جنابت کے اندر ہو، اور پانی اگر نہ پاؤ، غسل تم پہ فرض ہو تب، وضو تمہیں مطلوب ہو تب، مگر پانی میسر نہیں ہے تو پاک مٹی سے تم تیمم کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے طہارت کے مسئلے ذکر فرمائے، اور طہارت کے مسئلے ذکر کرنے کے بعد یہاں پر اللہ رب العزت نے حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا ہے، یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ ذکر کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام آپ ان لوگوں پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قصہ کی تلاوت کیجئے جب انہوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول کی گئی، دوسرے کی قبول نہ کی گئی، جس کی قبول نہ ہوئی وہ کہنے لگا میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور جس کی قبول ہوئی وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں نہ تو تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے، دلوں کا تقویٰ، للہیت، سچا جذبہ، اللہ کے نام قربان کرنے کی جو تڑپ ہے اللہ کے ہاں صرف اسی چیز کا ہی اعتبار ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں دکھلاوے کی، نمود و نمائش کی چیز نہیں پہنچتی، تقویٰ اور پرہیزگاری کی چیز پہنچتی ہے۔ کہنے لگا بھائی تو اگر مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری سمت بڑھائے گا، لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں تو اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے آگے نہیں بڑھاؤں گا، تو قتل کرنے کے لیے بڑھائے تو بڑھائے، میں نہیں تجھے قتل کروں گا۔ الغرض اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور پھر یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہ پہلا قتل تھا، یہاں پر اللہ نے آگے قتل کے اور قصاص کے مسئلے ذکر فرمائے، پھر اس وجہ سے ہم نے یہ طے کر دیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان،
اور زخم جو جس قدر لگائے گا بدلے میں اس کو اس طرح کے زخم اس کا عدل اور قصاص اور بدلے کے اندر حق بنتا ہے. یہ ذکر کرنے کے بعد آیت محاربہ نازل فرمائی اور اللہ رب العزت نے یہاں پر قوانین نازل فرمائے یہ کہہ کے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار. فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اللہ رسول ایک طرف ہیں، وہ مقابلے میں آ جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنے والوں کی سزا صرف اور صرف یہ ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیے، صرف قتل نہیں بری طرح قتل کیا جائے، صرف سلیب نہیں بری طرح سلیب دی جائے، ان کے مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے. فرمایا یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور قیامت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر کچھ لوگوں کو ایکسیپشنل قرار دیا. فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. فرمایا ہاں یہ لوگ اگر تمہاری گرفت میں، تمہاری پکڑ، تمہاری گرفتاری میں آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا اور مہربان ہے. اور یہاں یہ فرمایا کہ جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اور جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہے. اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا ہے. بعد ازاں اللہ رب العزت نے یہاں سرقہ، سارق چوری کرنے والا، اس کی حد ذکر کی ہے. فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. لوگوں کے سامنے یہ عبرت بن جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر. تو چوری کا کم از کم منیمم نصاب کیا ہے؟ اگر اس حد تک کو چوری کرے تو اس کا ہاتھ کٹے گا. فرمایا لا تقطع الایدی الا فی ثلاثۃ دراہم. کائنات کے امام نے فرمایا 3 درہم سے کم کی چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کٹے گا. جو 3 درہم چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کٹے گا. ابو العلا المعری ایک ملحد شاعر گزرا ہے، اس نے یہاں شعر کہا، کہتا ہے ایک ہاتھ جس کی 20 اونٹ جس کی دیت ہے اس کو 3 درہم کے عوض اسلام کاٹ دیتا ہے. تو ایک قاضی تھے اسلام کو، انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے بھئی یہ ہاتھ اس کی ویلیو تھی، اگر کوئی کسی کا کاٹ دے تو پوری دیت پڑتی ہے، 20 اونٹ پڑتے ہیں، پوری دیت پڑتی ہے. اور جب یہ ہاتھ چوری کرے تو صرف 3 درہم کی وجہ سے ہی جسم سے الگ کر دیا جائے اور کاٹ دیا جائے. ملحد شاعر کہنے لگا دیکھو یہ کیا اصول ہوا، 3 درہم پہ یہاں حد رکھ دی ہے اور ویسے کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو پوری دیت اور 20 اونٹ. تو جواب دیا کہ لما کانت امینتن کانت سمینتن لما خانت حانت. فرمایا کہ جب یہ امانت دار تھا تو قیمتی تھا، جب اس نے خیانت کی تو رسوا ہوا. اور پھر یہاں اللہ رب العزت نے آخر میں اپنے کچھ عباد اللہ کی، مومن بندوں کی خوبیاں ذکر فرمائی ہیں. اللہ ہمیں ان خوبیوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. فرمایا اے لوگو اگر تم دین سے مرتد ہو جاؤ گے، دین کو خیر بات کہہ دو گے، دین سے سوری بول دو گے، دین کو پیٹ دکھا دو گے، اللہ تمہیں لے جائے گا، اللہ اوروں کو لائے گا. کن کو لائے گا؟ ظاہر ہے تم نے تو دین کو چھوڑ دیا، اب دین پہ چلنے والے لائے گا. یحبہم ویحبونہ، دین پر چلنے والے وہ ہیں، یحبہم اللہ جن سے محبت کرے، ویحبونہ اور وہ جس سے محبت کرے. دینداری یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، ریوارڈ اور صلے اور بدلے میں اللہ ہم سے محبت کرنے والا ہو. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے نرم ہوں، شگفتہ ہوں، شیریں ہوں، میٹھے ہوں. اعزۃ علی الکافرین، کافروں پہ سخت ہو ہلکا یارم تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور آگے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کو وہ لوگ چاہیے، مومنوں کے عباد اللہ کی خوبیاں صفات یہ ہوں کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں اور عمل جہاد میں
ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والے ہوں۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی دین کی یہ تشریح اور دین پر چلنے کی یہ صفات اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جنہیں چاہتا ہے دین کی یہ معراج انہیں عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت بڑی وسعتوں والا اور بڑے علم والا ہے۔ چھٹے پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو ان کے دشمنوں اور دوستوں کے بارے میں بتایا۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، لوگو یاد رکھو بدترین دشمن مومنوں کے تم اس دھرتی پر یہودیوں کی شکل میں پاؤ گے اور مشرکوں کی شکل میں پاؤ گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور مومنوں کے دوست اور محبت میں قرب رکھنے والے وہ ہوں گے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم مسیحی ہیں۔ تو یہ کچھ مومنوں کے ساتھ محبت میں قریب ہوں گے، مگر مومنوں کے ساتھ نفرت میں یہودی ہوں گے اور مشرک ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے مکہ کے لوگ مشرک تھے، نبی پاک کے ساتھ ان کا سلوک دیکھیے۔ ایران کے بت پرست مشرک تھے، نبی پاک کے ساتھ ان کا سلوک دیکھیے کہ آپ کے نام مبارک کو پھاڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اور مسیحیوں کا آپ دیکھیے کہ حبشہ کا جو نجاشی تھا وہ مسیحی تھا۔ کل کے خلاصہ میں ہم ذکر کریں گے، 7ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ تو قرآن سن کے جعفر طیار کی زبانی جب قرآن سنا چھم چھم رونے لگ گیا۔ اب ایک طرف حبشہ کا نجاشی ہے، مصر کا مقوقس ہے، شام کا ہرقل ہے، یہ سب کرسچن حکمران تھے، ان کا سلوک نبی ذیشان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اور ہے، اور یہود کا یعنی بنو قینقاع کا، بنو قریظہ کا اور بنو نذیر کا سلوک اور ہے۔ مشرک اور یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن ہوں گے، محبت میں مودت میں قدر قریب نصارہ ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔